توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت ہی مقبول عمل ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک ہونے والوں کو۔ اب یہاں توبہ سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بعض لوگ توبہ کرتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، گالوں پر ہاتھ لگاتے ہیں اور اسی طریقے سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن اصل توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اس کی کیا شرائط ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کا جو لغوی معنی ہے وہ رجوع کرنا ہے، اور اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ برے افعال سے اچھے افعال کی جانب رجوع کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور اسی کی روشنی میں علماء نے ایسی کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے عمل پر نادم ہو۔ کہ ندامت اس وقت ہوگی جب کسی کو یہ احساس ہو کہ اس نے ماضی میں کوئی کام کیا ہے تو وہ کام غلط تھا۔ جب غلطی کا احساس ہوگا تو پھر وہ ندامت کی طرف آئے گا، اور جب ندامت کی طرف آئے گا تو پھر وہ اس کی معافی اور تلافی کی طرف کوشش کرے گا۔ تو توبہ کی پہلی شرط علماء فرماتے ہیں کہ اظہار ندامت ہونی چاہیے۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ بعض اوقات سوسائٹی میں ہمارے لوگ کوئی کام کرتے ہیں لیکن ان کو اس کی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں، لوگ رانگ سائڈ چلنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے۔ تو اب ایسی صورت میں جہاں پر لوگ کسی چیز کو غلط سمجھیں ہی نہیں، تو اس پر چونکہ ان کو ندامت بھی نہیں ہوگی۔ جب احساس غلطی نہیں تو ندامت نہیں، جب ندامت نہیں تو اس سے رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز گناہوں کی معرفت ہو، کس چیز کا علم ہو جس کی بنا پر لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کام غلط ہے۔ جب علم ہوگا تو پھر اس کی غلطی کا احساس ہوگا، بغیر علم کے لوگ اسے ہی صحیح سمجھتے رہیں گے۔ اپنی سوسائٹی میں آپ نظر ڈالیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے رسم و رواج کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی نشاندہی کی جائے کہ یہ غلط ہے تو لوگ اس کو غلط چونکہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ تو پہلی ہماری شرط ہے ندامت۔